اس دعا کے ساتھ سید الایام ہے، جمعہ ہے اور آخری جمعہ ماہ سفر ہے. میری کوئی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں خالی ہاتھ نہ لوٹے، ایک سلوات امام زمانہ یوسف زہرا کو ہدیہ کیجیے. ہمارا موضوع کلام ہے تحریر سے تحریر تک. امام حسین میر کاروان کربلا سید الشہداء نے اپنے ہاتھوں میں قلم اٹھا کر بصرہ والوں کے نام نہیں، محمد حنفیہ کے نام نہیں، قبائل کے سرداروں کے نام نہیں، بلکہ وہ خطوط جو زہرا کے لال نے خود آپ کے نام لکھا، میرے اور آپ کے نام لکھا. یہ ہمارا موضوع ہے اور میں اس خط پر بات کر رہی تھی جس کا ٹائٹل خود امام حسین علیہ السلام نے کیا رکھا ہے، خطۃ الموت. اس خط کا عنوان ہے اور یہ خط مولا نے کب لکھا؟ 4 مہینہ 8 دن سرزمین مکہ میں قیام پذیر ہونے کے بعد عید اس روز جس روز ساری دنیا دوڑ کر مکہ پہنچتی ہے، زہرا کا لال مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور جب حضرت عباس نے ان سے سوال کیا کہ مولا 4 مہینے سے ہم مکہ میں تھے، آج کیوں ادھورا حج کو
عمرہ میں بدل کر ہم جا رہے ہیں، کچھ دن رہے تھے، جسٹ 7-8 days نا، حج کا اعمال کمپلیٹ ہو چلے جاتے ہیں۔ میں نے کل ڈیٹیل آپ کو بتایا، امام حسین نے اپنے دونوں انگلیوں کے درمیان حضرت عباس کو قریب بلا کر لائیو دکھایا کہ کوفہ میں کیا چل رہا ہے، کیا نظر آ رہے؟ تو عباس نے چونک کر کیا کہا، میں دیکھ رہا ہوں کوفہ کا دارالامارہ ہے، مسلم ہیں، مسلم زخموں سے چور چور ہے اور ان کے گردن پر خنجر چلائی جا رہی ہے، مزید کیا نظر آ رہے؟ تو حضرت عباس نے کیا کہا، میں دیکھ رہا ہوں لاشے مسلم کو گرانے کے بعد گھوڑوں سے باندھ کر کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ اس کے بعد مولا عباس نے دھیرے دھیرے خیمے سمیٹ لیے، سامان سمیٹ لیے، بٹ بیویاں مطلب پریشان تھی، یہ اچانک کیا ہو گیا؟ 4 مہینہ 8 دن بعد مطلب 3 شعبان کو یہ قافلہ پہنچا تھا، کل میں نے بتایا ہے نا، مکہ 3 شعبان سے 3 رمضان 1 مہینہ، 3 رمضان سے 3 شوال 2 مہینہ، 3 شوال سے 3 ذی القعدہ 3 مہینہ، 3 ذی القعدہ سے 3 ذی الحج 4 مہینہ، اور 8 ذی الحج کو کتنے دن ہو گئے؟ 4 مہینہ 8 دن امام حسین مکہ میں ٹھہرنے کے بعد اب حج کو چھوڑ کر آپ جا رہے کہاں، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ جب یہ قافلہ روانہ ہوا اور عرفات کی اس انٹری کو کراس کرنے کے بعد ایگزٹ ہونے لگے، اچانک چہروں کو جھلسا دینے والے دھوپ میں جہاں نہ چھاؤں ہے، نہ خیمہ ہے، نہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ کوئی پنڈال ہے، مولا حسین نے کہا عباس زینب سے کہہ دیجیے گا کھڑی رہے، رباب سے کہہ دیجیے گا کھڑی رہے، ام لیلہ سے کہہ دیجیے گا کھڑی رہے، اکبر و قاسم سے کہہ دیجیے گا کھڑے رہے، اصحاب سے کہہ دیجیے گا سب کھڑے رہے، مجھے ایک ضروری کام یاد آیا۔ کیا کام تھا وہ؟ میری طرف دیکھیے گا، کہا عباس مجھے قلم چاہیے، کاغذ چاہیے۔ مولا اب کیا کرنا ہے؟ امام نے فرمایا میں محمد حنفیہ کے نام نہیں، میں بصرہ والوں کے لیے نہیں، میں کوفہ والوں کے لیے نہیں، میں قبائل کے سرداروں اور لیڈرز کے نام نہیں، میں میرے عاشقوں کے لیے خط لکھنا چاہ رہا ہوں۔ زہرا کا لال میر کاروان کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کھڑے کھڑے ہاتھ میں قلم اٹھا کر آپ کے نام کیا لکھ رہے؟ خط لکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے بہرحال میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، کل کے مجلس میں جو پوائنٹس میں نے بتایا، سب سے پہلے مولا نے کیا فرمایا؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کسی بھی کنڈیشن میں ہو، کینسر پیشنٹ ہو، بیڈ ریڈن ہو، آپ چلتے بھٹی لائف اللہ نے آپ کو زندگی گزارنے کا موقع دیا، آپ کی بچیوں کا پرابلم ہے، الحمدللہ آپ کے گھر میں خوشی ہے، مولا نے خط میں سب سے پہلے کیا لکھا؟ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اپنے مولا کو دیکھ لو، میں تمہارے نام خط میں لکھ رہا ہوں، زندگی میں ہمیشہ خدا کا حمد و ثنا اور اس کی لازوال بے پناہ محبتوں، شفقتوں، رحمتوں اور نعمتوں پہ کیا کرو؟ شکر بجا لاؤ۔ مجھے دیکھو میری ماں کا چمن اجڑنے جا رہا ہے، پھر بھی تمہارے نام خط میں سب سے پہلے میں کیا لکھ رہا ہوں؟ خدا کا شکر، الحمدللہ رب العالمین۔ فرسٹ پوائنٹ۔ سیکنڈ، امام حسین علیہ السلام آپ کے نام اس خط میں کیا لکھ رہے؟ خطۃ الموت علی ولد آدم فخطۃ الجیت علی فطر۔ پتہ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ 55 سالہ حسین موت کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ میں اپنے عاشقوں کے نام اس خط میں لکھ رہا ہوں، خطۃ الموت علی ولد آدم، آدم کی اولاد کے لیے موت کو گلے سے لگانا۔ میں حسین تمہیں بتا رہا ہوں، فخطۃ الجیت علی الفتن، ایک بے سہارا لاوارث جوان لڑکی جس کے پاس جھولری نہیں ہے، زیور نہیں ہے، خواب سجائے اس نے رکھا ہے، سڈنلی غیب سے مدد ہوتا ہے اور اس کو اس کی اوقات حیثیت سے بڑھ کر پروردگار عالم زیور سے ہے نا جھولری سے نوازتا ہے، تو اس کی فیلنگ کیسی ہوتی ہے؟ امام نے فرمایا اس کے لیے اس ہار اور جیولریز کو پہن کر جو خوشی ہوگی، حسین کے لیے 1000 گنا زیادہ موت کا ہاتھ گلے سے لگانے میں خوشی زیادہ محسوس ہوگی۔ نمبر 2۔ نمبر 3،
أولهني أوصالي إلى أسلافي اشتیاق یعقوب إلى یوسف. حضرت مولا نے کیا لکھا؟ آپ کے نام. یہ مطلب یہ نہیں کہ تم کربلا آ جاؤ، نہیں. یہ امام حسین فرمائے دل میں بوجھ ہے، مجھے تیرے ساتھ شیئر کرنا ہے. بہت ساری باتیں، کسی کو مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے، تم لوگوں کو تو ہے نا، میں تمہارے نام خط میں لکھ رہا ہوں. تھرڈ پوائنٹ امام حسین نے کیا لکھا؟ کأنی بأوصالی أولهني إلى أسلافي اشتیاق یعقوب إلى یوسف. 30 سال تک جناب یعقوب روتا رہا، بھڑکتا رہا، بھڑک کر روتے رہے، یہاں تک کہ ان کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی. لوگ کہتے ہیں چلے گھوم گئی، کہتے نہیں، میں مشتاق دیدار یوسف ہوں. لوگ کہتے ہیں دنیا میری طرح آپ کے سامنے رکھ رہے، وہ کہتے ہیں مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے یوسف چاہیے، میں مشتاق دیدار یوسف ہوں. امام حسین آپ کے نام خط میں لکھ رہے. میں حسین جب اپنے نام اعمال کو دیکھتا ہوں، میں نے اپنے رائٹس، میں نے اپنی ڈیوٹیز، میں نے اپنی رسپانسبلٹیز، میں نے میرے گردن پر جو حقوق تھے، ان سب کو دیکھا. الحمدللہ مجھ سے زیادہ مجھے کوئی فعل نظر نہیں آ رہا. آنیسٹلی امام حسین فرما رہے خط میں آپ کے نام لکھ رہے. آپ اگر آنیسٹ ہو، آپ اگر بالکل فیئر ہو، آپ کو پتہ ہے آپ نے حق چھینا نہیں، آپ کو پتہ ہے آپ نے کسی کو رلایا نہیں، آپ کو پتہ ہے آپ نے کسی کی جگہ نہیں لی، آپ کو پتہ ہے آپ کی زبان کی کرواہٹ سے کبھی کسی کو رلایا نہیں، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، آپ کو پتہ ہے کبھی کسی کو ہرٹ نہیں کیا، آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کسی کو آپ نے تذلیل کسی کی نہیں کی، آپ کو پتہ ہے حلال خدا کو آپ نے ہمیشہ حلال، حرام خدا کو آپ نے ہمیشہ حرام. تو امام حسین خط میں کیا لکھتے؟ جسٹ ریلیکس، آج بھی موت آ جائے میں تمہارے نام خط میں لکھ رہا ہوں. پتہ ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ الی اسلافی، تم اسلاف سے ملنے جا رہے ہو. Who is اسلاف؟ کون ہے اسلاف؟ اسلاف ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، یوشع، زکریا، نوح، یحییٰ، ہے نا، ادریس. اور کون ہے اسلاف؟ محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، فاطمہ زہرا. آپ کے لیے اسلاف کون ہے؟ ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، وہب کلبی اور وہ تمام اصحاب. امام حسین فرما رہے تم نہیں لگا رہا مجھ پر کہ موت سے ڈر کر میں حج کو عمرہ میں بدل کر جا رہا ہوں. سنو، میں اپنے اسلاف سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو جس طرح یعقوب مشتاق دیدار یوسف ہے، میں حسین مشتاق دیدار شہادت ہوں. نمبر 3. نمبر 4 امام حسین علیہ السلام نے آپ کے نام، یاد رکھیے کہ یہ خط مولا نے کس کے نام لکھا ہے؟ آپ کے نام، ہمارے نام لکھا ہے. اس میں مولا کیا لکھتے؟ مولا فرماتے ہیں کیا حسین جملہ ہے، کأنی بأوصالی تقطعها اسلام الفلوات بین النواسیس و کربلا. میں نے کہا نا جیسے میپ ہے، گوگل ہے، اس پہ آپ کو ایگزیکٹ لوکیشن دکھا دیتے ہیں. ابھی میں فیز 8 سے آ رہی تھی، لوکیشن میں آپ کو دکھا دیتے ہیں، یہاں سے جاؤ یہاں پہنچو گے، یہاں سے جاؤ اتنے منٹس میں تم وہاں پہنچو گے. امام نے ایون اپنے اصحاب کو نہیں بتایا، لیکن امام نے آپ کے نام خط میں ایگزیکٹ لوکیشن لکھا کہ میں جہاں جا رہا ہوں تمہیں پتہ ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ بین النواسیس و کربلا. ایک ڈیزرٹ، ایک صحرا جو کہاں پر ہے؟ نواسیس اور کربلا کے درمیان. کأنی بأوصالی تقطعها، اور میں دیکھ رہا ہوں اس لوکیشن پہ تقطعها بوٹی، قطعہ کاٹ کر پھینکنا. اگر آج کے حساب سے میں کہوں پامال کر دینا لاشوں کو. امام نے آپ کے نام خط میں لکھا، میں دیکھ رہا ہوں اس صحرا میں جو نواسیس اور کربلا کے بیچ میں ہے، مجھے اور میری فیملی کو کیا کیا جا رہا ہے؟ مل کر بتائیے، پامال کیا جا رہا ہے. مطلب اتنا امام حسین کو آپ پہ یقین ہے کہ کیوں ہم کبھی اس مولا کا حق ادا نہیں کر سکتے. انہوں نے حبیب کے نام خط میں ایسا کچھ نہیں لکھا، پتہ ہے انہوں نے اسے لگنا اور سجا پر ایسا کچھ نہیں لکھا. ایون انہوں نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو بھی خط میں ایسا کچھ نہیں لکھا. لیکن وہ خط جو آپ کے نام آپ رضویہ میں ہو نا، میں جہاں کہیں پر بھی ہوں، اپنے چاہنے والوں کے نام جو خط لکھا، بخدا میں قسم کھا
रही हूँ, हुसैन ने लोकेशन भी लिखा, हुसैन ने कंडीशन भी लिखा, हुसैन ने अंजाम भी लिखा कि मुझे तुम पर यकीन है, तो मैं दिल की लोकेशन भी बता रहा हूँ और क्या होगा किस लिए मैं जा रहा हूँ वो भी तुम्हारे नाम इस खत में मैं लिख रहा हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अब आप वहां से सुनिएगा, जब मौला ने लोकेशन तक बता दी, जब मौला ने कंडीशन और हालात को भी सामने मेरे और आपके नाम खत में लिख दिया, यानी फलवात दो सहराओं के बीच मैं देख रहा हूँ पामाल किया जा रहा है। और फिर एग्जैक्ट लोकेशन भी आपको बता दिया। शहजादा अली अकबर रोते हुए खड़े, मौला तो आपके नाम खत लिख रहे थे ना, लेकिन अली अकबर ने खड़े होकर क्या कहा, बाबा जान मतलब क्या जरूरत है इस कदर सब्र, आप अपने बाप को, आप अपनी औलाद को, आप अपने शौहर को डिफरेंट जोन से डिफरेंट मतलब वे ऑफ रास्तों में अगर देख रहे डिफरेंट रास्ता, आप कहेंगे उस रास्ते से जाइएगा जहाँ सेफ्टी सबसे ज्यादा हो। तो अली अकबर खड़े हो गए, मैदान अरफात की मैं बात कर रही हूँ और मौला खत लिख रहे हमारे नाम। शहजादा अली अकबर ने कहा बाबा कितना सब्र, छोड़ देना उस रास्ते को, हम वहां क्यों चलेंगे। तो एक बाप का बेटे के साथ मतलब कन्वर्सेशन का तरीका और बेटे को रास्ता दिखाने का तरीका और सलीका, इमाम हुसैन ने खत लिखना छोड़ दिया, जो खत मेरे और आपके नाम लिख रहे थे, आपने अली अकबर को करीब बुलाया, बुलाकर अली अकबर को सीने से लगाया, फिर कहा बेटा अली अकबर पता है हमारी फैमिली कौन सी फैमिली है, हमारा खानवादा कौन सा खानवादा है। फिर मौला ने अली अकबर, कासिम, अब्बास, ज़ैनब, उम्मे लबाब, उम्मे लैला, असहाब सब उस ग्रुप में खड़े थे ना जब मेरे और आपके लिए खत लिख रहे थे, वहां इमाम ने इस आयत की तिलावत की। कौन सी आयत, मिलकर पढ़िएगा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मिलकर पढ़िए, सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अगर मौला क्या कहना चाह रहे हैं, हज़रत अली अकबर ने कहा बाबा इतना सब्र, हमें पता है हमारे साथ क्या होने जा रहे, लोकेशन भी आप बदला रहे, तो क्यों इतना सब्र करें। इमाम हुसैन ने इस आयत की तिलावत की, अली अकबर हमारी फैमिली कौन सी फैमिली है, इन्नल्लाह वो खानवादा, वो घराना, वो फैमिली, और से सुनिएगा जिस पर कौन सवाल बेचता है, अल्लाह, व मलाइका, और कौन मिलकर बताइए, मलाइका, युसल्लूना, युसल्लूना का मतलब ये फ्यूचर का सीखा है, मतलब ये कि दिन में भी रात में भी, है ना, तुलूए खुर्शीद से पहले, तुलूए खुर्शीद के बाद, युसल्लूना मतलब एवरी टाइम खुदा और मलाइका सलावत भेजते हैं किस पर, अलन नबी, नबी पर, ज़हरा पर, अली पर, औलाद अली इब्न अबी तालिब पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान लाने वालों, खुदा के लिए कुरान में तुम शिया हो अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुन्नी हो सुन लो, तुम देवबंदी हो, तुम बैलवी हो, कलमा तो मेरा ही पढ़ते हो ना, तुम मैं खुद का तुम्हें बता रहा हूँ, मेरा तो काम है नबी ज़हरा और औलाद ज़हरा पर क्या भेजना, दुरूद भेजना। तुम्हें तो मुझ पर खुदा पर बिलीव नहीं, तुम्हारा भी काम होना चाहिए, तुम भी किसी पर दुरूद भेजो, मोहम्मद और आले मोहम्मद। देखते रहे, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आज़ा मिन फज़्ल रब्बिना, ये हमारे रब का फज़्ल करम है हमारे ऊपर कि रब हम पर क्या भेजते हैं, दुरूद व सलाम भेजते, और कौन, मलाइका हम पर दुरूद व सलाम भेजते। सो इमाम हुसैन ने बेटे को हक किया और उसके बाद थोड़ी देर पीछे हटा कर कहा अली अकबर तुम्हें पता है ये आपको इमाम हुसैन खत में तोहफा दे रहे हैं, अली अकबर तुम्हें पता है एक खुशनसीब औरत, एक खुशनसीब शख्स
کوئی جگہ گیپ نہیں ہے، مطلب عورت اور مرد میں فرق آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، برابری کے ساتھ میر کاروان کربلا اس خط میں لکھ رہے ہیں، عورت بھی ہے، مرد بھی ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، بتاؤ آپ کو امتی بھی ہے اور کیا سادات بھی ہے۔ مولانا نے خط میں لکھا علی اکبر تمہیں پتہ ہے ایک خوش نصیب ہے کہ جس پر اللہ درود بھیجتا ہے، جس پر کیا ملائکہ درود بھیجتا ہے، وہ اس خوش نصیب پر دن رات درود و سلام بھیجتا ہے۔ یا اللہ، اور کیا چاہیے آپ کو؟ مطلب حسین پر، علی پر، نبی پر آپ بھیجے نہ بھیجے، اللہ اور ملائکہ پر درود و سلام بھیجیے۔ لیکن امام نے شہزادہ علی اکبر سے کیا کہا، بیٹا اکبر ایک عورت ایسی ہے، ایک مرد ایسا ہے کہ جس پر اللہ اور نبی درود بھیجتے ہیں وہ سارے مل کر اس پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، کیا عظیم، جیسے انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، نعرہ تکبیر ہمارا نعرہ ہے، نعرہ رسالت ہمارا نعرہ ہے، نعرہ حیدری ہمارا نعرہ ہے۔ امام حسین نے آپ کے نام خط لکھتے ہوئے کہا، بیٹا علی اکبر ایک خوش نصیب ایسا ہے جس کے لیے خدا بھی نعرہ دے رہے، جس کے لیے علی اور فاطمہ اور میں حسن اور میرا بچہ تم بھی ذریعے سے اس کے لیے کیا لگاؤ گے، نعرہ لگاؤ گے۔ کون ہے وہ خوش نصیب جس کے لیے امام خط میں لکھتے کہ ہم سب مل کر تم پر درود و سلام بھیجیں گے؟ کبھی سوچا تھا آپ اتنی اونچائی پر پہنچ جائیں گی کہ کربلا والے آپ پر درود و سلام، نجف والے آپ پر درود و سلام، اور کون مشہد والے آپ پر درود و سلام، کاظمین سے جواد و مصحف میں جعفر آپ پر درود و سلام، سامرا سے حسن عسکری اور امام علی نقی آپ پر درود و سلام، اور کون جنت البقیع سے فاطمہ بھی، سید الساجدین بھی، حسن سبز قبا بھی، جعفر صادق بھی اور محمد باقر بھی، مطلب 14 انوار ایک خوش نصیب نورانی عورت اور مرد پر مل کر 14 انوار درود و سلام بھیجا کریں گے۔ پوری شیعہ، چلو عورتوں کی مجلس سے نہ، کون ہے وہ خوش نصیب عورت؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر سے یوں بیان فرمایا، کیا حسین، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب اولئک علیہم صلوات من ربہم۔ یا اللہ، پتہ ہے کون ہے وہ؟ انما یوفی الصابرین کا بیٹا علی اکبر، حج کا ثواب کتنا ہے خدا نے کلیئرلی بتا دیا، چیریٹی کا ثواب کتنا ہے خدا نے کلیئرلی بتا دیا، یتیم کی کفالت کا ثواب کیا ہے خدا نے کہا، جنت میں ایک حسین سفید محل میں اس کو دے دوں گا۔ گھر والوں کو خوش کرنے کا ثواب، اللہ میاں نے کہا دفن ہو کر فیملی ممبرز 40 قدم دور ہو جائیں گے تو ایک نورانی چہرہ قبر میں ظاہر ہوگا۔ اس چیز کا اجر ہے، تم نے گھر والوں کو خوش رکھا تھا نا، وہی خوشی نورانی چہرہ بن کر قبر میں آ جاتا ہے۔ سو امام حسین نے دیکھے نا اس تقدیر گروپ میں آپ کے نام خط لکھتے ہوئے فرمایا، بیٹا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب اولئک علیہم صلوات من ربہم۔ کیا کہہ رہے ہیں امام حسین؟ حج کا ثواب لیے رہے، نماز کا ثواب لیے رہے، صدقات خیرات کا ثواب لیے رہے، کفالت کا ثواب لیے رہے، عیادت کا ثواب بھی معلوم ہے، ایوریتھنگ، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، سب کچھ خدا نے بیان کیا، لیکن ایک عمل ایسا ہے خدا نے کہا میں کوانٹٹی میں بتا ہی نہیں سکتا، اس کا ثواب، اس کا اجر، اس کا کریڈٹ، اس کا پاداش کس قدر زیادہ ہے۔ وہ کون ہے؟ جن کی زندگی میں کریٹیکل کنڈیشن، جن کی زندگی میں پریشانیاں، جن کی زندگی میں دکھ، جن کی زندگی میں آزمائش، جن کی زندگی میں ٹیسٹ، جن کی زندگی میں امتحان، جن کی زندگی میں ابتلاءات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ اہل بیت کے مصائب کو تصور کر کے ان کے دامن کو تھام لیتے ہیں۔ اسی وقت خدا آسمان پہ کیا کہتا ہے، اولئک علیہم من ربہم صلوات، میں خدا ان پر درود بھیجوں گا، میرا علی ان پہ درود بھیجے گا، میری زہرا ان پہ درود بھیجے گی،
اور کیا آل محمد مل کر 4 بار ان پر درود و سلام بھیجیں گے. میں کہتی ہوں کبھی کبھار ہے نا، فار ایگزامپل میں معصومہ جعفری میں بھی بہت مائنڈ کروں گی، یار انہوں نے آج مجلس میں مجھے بڑا اگنور کیا، انہوں نے مجھے سلام نہیں کیا. اب اپنے گریبان میں جا کر یہ دیکھو تم نے سہ لیا، یہ عورت سلام نہیں کرے گی، کوئی بات نہیں، کربلا والے تم پہ درود بھیجے گے، مولا علی تم پہ درود بھیجے، فاطمہ الزہرا باقی سے تم پہ درود و سلام بھیجے گی. میں تو کہتی ہوں پھر اگنورنس کو آپ دفع کریں گی، آپ کے لیے یہ چیزیں پھر میٹر ہی نہیں کرے گی. جب آپ کو پتہ ہے جتنے زیادہ سہتی جاؤں گی الحمدللہ میرے لیے کربلا سے شام سے نجف سے درود و سلام کی برسات بھی ہونا شروع ہو جائے گی. سوچت مولا نے اس طرح ایکسپلین کیا، بیٹا جانتے ہوئے دین کو بچانے کے لیے کربلا جا رہے، تمہیں پتہ یہ ہے ہمارا خاندان، اور ہمارے خاندان کے مسائل کو تصور میں لائے آخری زمانے میں جو لوگ صبر کریں گے ان پر ہم درود و سلام بھیجا کریں گے. صلوات بھیجے بر محمد والا. شہزادہ علی اکبر جیسے پر نکالتے ہیں نا، خوشی سے پر پھیلاتے ہیں، کھڑے ہو گئے اور شہزادہ علی اکبر نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا یا ابتا نصبر علی بلائہ، بابا جان آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ آپ مجھے صابر پاؤ گے، آپ میرے بھائی علی اکبر قاسم کو اور علی اصغر کو صابر پاؤ گے، آپ ہماری پوری فیملی کو صابرین میں سے پاؤ گے. چلیے سنیے کربو بلا. سو امام حسین نے فوراً قلم اٹھا لیا، آپ کے نام خط میں چوتھا پوائنٹ مولا نے کیا لکھا، وَنَصْبِرُ عَلَى بَلَائِهِ. واہ، ہم اڑتے. اور میں تم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میرے مکتب میں، میری یونیورسٹی میں، میری فرش اعضاء پر ایک چیز حرام ہے. ہم کہتے ہیں شراب پینا حرام ہے، ہم کہتے ہیں حق چھیننا حرام ہے. امام حسین نے آپ کے نام خط میں کیا لکھا، ایک چیز حرام ہے میری یونیورسٹی میں، میرے مکتب میں، میرے عزاداروں کے لیے، اور وہ حرام کیا ہے، مایوسی حرام ہے، ہاں ناامیدی کیا ہے، حرام ہے. مجھے دیکھو، میرے بیٹے کو دیکھو، نصبر علی بلائہ. سو ہمیشہ زندگی میں ہوپفلی امید کی کرن کو بجھنے نہ دو، اور ایک بات پر یقین رکھو کہ وہ یہ ایک مجتہد تھا، میں ابھی یاد آئے تو آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، ان میں انہوں نے ایک انگوٹھی بنائی اور اپنے انگوٹھی پہ نقش بنوایا، جسے نا حسبی اللہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے بدل کیا نقش لکھا، انہوں نے کہا میں زینب کے پورے خطبے کا نچوڑ اپنی انگوٹھی پہ نقش بنانا چاہتا ہوں. ایک مجتہد ایک عورت کو فالو کر رہے، اور وہ عورت کون ہے، وہ علی بھی ہے، وہ خدیجہ بھی ہے، وہ رسول بھی ہے، وہ فاطمہ بھی ہے، وہ کیا بتاؤں انبیاء کا نچوڑ ہے، وہ عباس بھی ہے، وہ بنی ہاشم کا خلاصہ بھی ہے، وہ امین انقلاب کربلا علی کی بشرن بیٹی محبوبۃ المرتضیٰ نائبۃ الزہرا سفیر حسین عقیلۃ بنی ہاشم عالم غیر معلمہ زینب کبریٰ ہے. انہوں نے کیا نقش بنایا اس مشترک نے، میں دنیا کو بتلانا چاہتا ہوں کہ زندگی میں چل کرنا ہے، زندگی میں امام حسین کی اس خط کو رسپانس دینا ہے، زندگی میں کبھی تم نے گرنا نہیں ہے، زندگی میں کبھی بھی کسی کے ہاتھ میں تم نے اپنے ویک پوائنٹ کو نہیں دیکھا. بس جو لوگ کہتے ہیں مجھے اتنی کمزوری کا پتا ہے، پلیز یہ موقع کبھی کسی کو نہ آنے دے. آپ کی کمزوری کا صرف زینب کو علم ہو، آپ کے ویک پوائنٹ کا صرف علی کو علم ہو. دیکھیے گا اسی ویک پوائنٹ کو آپ کی طاقت کا پوائنٹ بنا دیں گی یہ ہستیاں. سو انہوں نے کیا لکھا جناب زینب کا وہ جو جملہ ہے، ما رأیت الا جمیلا. اس پہ تو لوگ بہت مجلسیں بھی پڑھتے ہیں، میں نے بھی پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو جناب زینب کیا رہی ہے، بیوٹیز ان ڈفیکلٹیز.
خوبصورتیاں، خوشیاں، آسانیاں مشکلات کے اندر مخفی ہے۔ تو اس مشترکہ میں اس جملے کو بیوی کی اور آسان طریقے سے اپنی انگوٹھی پہ نقش بنا لیتا ہوں۔ اور پتہ انہوں نے کیا نقش بنوایا؟ میری طرف دیکھیے گا، اس ٹون پہ انہوں نے یہ لکھا، ان وقت میں ضرورت پرشید میں لکھوایا، مطلب یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اور یہ لکھ کر بچوں کا جنازہ اٹھا، وہ کہتے تھے یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ قرض آیا، وہ کہتے تھے یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ دل دکھا، وہ کہتے تھے یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ مطلب یہ کہ ماں رأیت الا جمیلا، زینب نے سجاد سے کہا بیٹا یہ وقت بھی گزر جائے گا، جس اس پر یقین رکھو۔ وَنَصْبِرُ عَلَىٰ بَلَائِهِ، دیکھنا خدا آپ کو فاتح، دیکھنا خدا آپ کو حاکم، دیکھنا خدا آپ کو غالب، اور سب سے بڑھ کر سب مٹ کے رہ جائے گا، خدا ہمیں ابدی سرمدی دائمی بنا دے گا۔ سو امام حسین خط میں لکھ رہے ہیں کہ میری مکتب میں ایک چیز حرام ہے اور وہ کیا ہے، مل کر بتائیے، مایوسی ہے۔ آپ کی زندگی میں جو بھی بڑھے نا، یقین رکھیے گا یہ وقت کیا ہو جائے گا، گزر جائے گا۔ جس نے یہ برا وقت لایا ہے نا، وہی اس کو حسین وقت چہروں میں ابا عبداللہ بنا کر زینب کو دکھا دیا۔ وَنَصْبِرُ عَلَىٰ بَلَائِهِ، صلوات علی محمد وعلی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے سنیے گا، نمبر 5، 4 پوائنٹ ہو گیا نا، 5واں پوائنٹ آپ کے نام خط میں امام حسین کیا لکھ رہے؟ رضا اللہ رضان الاہل البیت، یا اللہ۔ پھر تو آپ سے بڑھ کے اور کون کامیاب ہوگا؟ رضا اللہ رضان الاہل البیت۔ آج تو انہوں نے میری مجلس کی تعریف نہیں کی یار، آج میں نے مجلس کو سپانسر کیا تھا، میری نیاز کی کسی نے تعریف ہی نہیں کی، میرے ڈریس کی کسی نے تعریف نہیں کی۔ امام حسین آپ کے نام خط میں لکھ رہے، تعریف میں کروں گا، قصیدہ میری ماں فاطمہ تمہارے لیے پڑھے گی، گل میرے بابا علی تمہارے لیے گائیں گی۔ تم اس چیز کو اپنی زندگی کا اصول اور پرنسپل بنا لو، رضا اللہ رضان اللہ، آپ کے لیے میٹر کوئی بھی نہ کرے، صرف اور صرف اللہ کی ذات میٹر کرے۔ راضی ہو نہ ہو بس اللہ مجھ سے راضی ہو، کوئی خوش ہو نہ ہو بس اللہ مجھ سے خوش ہو، کوئی مجھے کریڈٹ دے نہ دے بس میری بیوی مجھے کیا دے، کریڈٹ دے، اور یقین جانے آپ شرک کرو گے۔ اس پر میں زیادہ بات نہیں کروں گی۔ نمبر 6، امام حسین میر کاربان کربلا سید الشہداء نے آخر میں کہتے مولا کے ہاتھ کانپنے لگے اس خط کو لکھتے ہوئے، لرزتے ہوئے آنسو بھی بہتا تھا۔ امام نے آپ کے نام لاسٹ پوائنٹ اس خط میں کیا لکھا؟ کیا حسین جملہ ہے، من کانا بازلا فینا مہجتہ وموزنا الینا لقاء اللہ فلیرحم معنا۔ یہ آخری جملہ ہے جو لیٹر ہے جس کا نام کیا ہے میں نے بتایا آپ لوگوں کو، خطۃ الموت۔ امام حسین آخری جملہ آپ کے نام خط میں کیا لکھ رہے؟ من کان بازلا فینا، وہ جو بازلا، یہ میری طرف دیکھیے گا، مثال کے طور پر یہ ہے میرے ہاتھ میں کچھ ہے، پہلے وہ ٹیشو ہی کیوں نہ، میں نے ان کو دے دی، ان کو دے دی، ان کو دے دی، ان کو دے دی، مجھے بتائیے 1000 کا نوٹ میں نے دیا ہے، کیا دیے؟ سمپل میں نے کیا دیے؟ ٹیشو۔ میرے پاس ایک نان ہے، اسی نان کو میں بائٹس بنا کر ایک بائٹ ان کو، ایک بائٹ ان کو، ایک بائٹ ان کو، ایک بائٹ ان کو، سب میں کیا کر رہی ہوں؟ وہ جو ہم بچوں کو آج کل سکھاتے ہیں، بیٹا شیئرنگ از کیئرنگ، کیئرنگ از لونگ، یہ کہتے ہیں نا بچوں کو، امام حسین نے خط میں لکھا ہے جسے ہم پوائنٹ بنا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں من کان بازلا فینا، میرے عشق میں، میری عقیدت میں، مجھے جان کر، کیونکہ میں نے تمہارے لیے جان نچھاور کر دی، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ من کان بازلا فینا، تم نے بذل و بخشش، چاہے وہ ٹشو ہو، چاہے وہ نان ہو، چاہے وہ کباب ہو، چاہے وہ بریانی ہو، چاہے وہ شربت کے سبیل ہو، چاہے وہ محبت ہو، چاہے وہ دو علم ہو، چاہے وہ
کے لیے کیا کروں گا؟ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا. اس کا ڈیفینیشن میں آپ کو کیا بتاؤں؟ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا. جیسے نا آپ کو نہیں پتا خانم میری اور ان کی دوستی کتنی اسٹرانگ ہے. ہم دونوں کیا بولتے ہیں؟ ہم لوگ دو جسم ایک جان کہتے ہیں نا ہم لوگ. یہ میری اس کی دوستی اتنی اسٹرانگ ہے، دو جسم ایک جان. امام حسین کے لیے تم گھر میں ایک کونا میرے لیے بنا لو، تم ایک روٹی میرے لیے بانٹ لو، تم مجلس میں تھوڑا سا حصہ میرے لیے ڈال دو. میں کیا کروں گا بدلے میں کیا دوں گا؟ میں دو جسم ایک جان کی طرح تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. خط میں لکھا ہے یہ کوئی ذاکر، یہ کوئی عالم، یہ کوئی ذاکرہ، یہ کوئی عالم والے حسین آپ کے نام خط میں لکھ رہے ہیں. تم اپنے دل میں ایک کونا میرے لیے بنا لو پلیز. تم اپنے گھر میں ایک کونا، تم نے اپنے شوہر کو آلہ خدا میں دے دیا، تم نے اپنے بچے کو اربعین میں بھیجا، تم نے اپنی حیثیت کے مطابق چھوٹی سی فرش ازاں گھر میں بچھا دی. مطلب میں اسے کیا کروں گا؟ تم میری ماں کو جانتی ہو، میری ماں ایسا کبھی بھی نہیں رکھتی. کبھی فاطمہ ایک پل کے لیے خدا کی قسم احسان کسی کا نہیں رکھتی ہے. تم ایک دو دے وہ 10 واپس لوٹا دیتی. یہ مولا نے آخر میں خط میں لکھا ہے. اور اسے سمجھانے کے لیے خط کو امام نے لکھا. پوائنٹس یاد رہیں گے نا آپ لوگوں کو؟ جسے یاد نہیں ہوگا یوٹیوب سے آپ لے لیجیے گا پنچ پر سے، ٹھیک ہے؟ امام نے یہ 6 پوائنٹ لکھا اور اس کے بعد بہرحال امام کھڑے ہو گئے. گرمی بہت شدید ہے. امام نے اس آخری پوائنٹ کو ایکسپلین کیا. پلیز سمجھ کر سنیے گا پھر بولیے گا. کس طرح ایکسپلین کیا مولا نے؟ سن لیجیے گا. ایک روز میرے بابا شیر خدا اور میرے نانا محمد مصطفیٰ صلوات یہ دونوں مسجد نبوی میں نماز پڑھ کر نکل رہے تھے. ایکسپلین کون کر رہے ہیں؟ امام حسین. کہاں پر کر رہے؟ میدان عرفات میں. اور خط کس کے نام لکھ رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے نام. مولا نے کہا تم میرے لیے بانٹو، میں محبت تمہارے لیے بانٹتا جاؤں گا. یہاں غلط دو جسم ایک جان بن کر میں سارا بن کر کھڑا رہوں گا تمہارے ساتھ. میں کبھی تمہیں تنہا نہیں ہونے دوں گا. پھر مولا نے ایکسپلین کیا. ایک روز میرے بابا شیر خدا میرے نانا محمد مصطفیٰ نماز پڑھ کر مسجد سے نکلے مدینہ منورہ میں. بہت تیز دھوپ ہے. راستے میں اچانک جیسے ہم لوگ امام بارگاہ میں بیٹھے دروازہ کھلا مسجد کا، مطلب مسجد کے باہر کا جو دروازہ تھا وہ کھلا. ایک بندہ یوں کمر پکڑ کے آتا ہے، رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے. تو مولا علی نے کہا یار کیوں پریشان ہو؟ تم نے تو ہمارے سامنے پلاٹ بھی خرید لی اور ماشاءاللہ پوزیشن بھی تمہیں مل گیا. میں واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. تمہیں نے پوزیشن بھی لے لیا، پھر تم نے اس پلاٹ میں گھر بھی بنا لیا، تیرے بچے بھی ہیں، بیوی، سب خوشی خوشی اس گھر میں رہ رہے ہیں. ماؤں سے اللہ کا شکر ہے تم بھی کسی کے سامنے نہیں مانگتا. وہ کیوں ہے اس طرح؟ ایک مر دو یار، شرم کرو. مولا علی نے جب اس سے کہا وہ قریب آیا. پتہ ہے کیا تھا؟ کہا مولا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے پلاٹ خرید لی، پوزیشن ملا، گھر بنایا، میرے بچے کی، بیوی، ایوری تھنگ واز گڈ. بہت اچھے سے ہماری زندگی گزر رہی تھی. 5 دن ہو گئے. اس نے کہا جس 5 دن ہو گئے. فجر کی اذان کے وقت میرے گھر میں باہر سے کوئی آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور جب بھی میں دروازہ کھولنے جاتا ہوں وہ بندہ وہاں کھڑا رہتا ہے اور بددعائیں دینا شروع کر دیتا ہے مجھے، میرے بچوں کو، میری بیوی کو، میری نسل کو. اور اس کے بعد وہ بددعا دے کر کہتا ہے دیکھو تمہیں جوانی راز نہیں آئے گی، تمہیں یہ گھر راز نہیں آئے گا، یہ گھر خدا تمہارے لیے قبرستان بنا دے. خوشی اس گھر کی 4 دیواری میں کبھی نہ آئے، آئے تو نہ بچے، وہ ماتم میں بدل دے. وہ ایسی ایسی بددعائیں وہ مجھے دیتا ہے. مجھے نیند نہیں آتی ہے. امام حسین مولا علی نے سوال کیا یار اتنی بڑی دشمنی تو نے کیا گیا ہے اس کے ساتھ؟ تو مجھے نہیں معلوم، میں نے یہ پلاٹ خرید لی، گھر میں نے بنا لیا. اب وہ شخص کہتے ہیں کہ جب یہ خالصہ زمین ہوگی، مطلب گورنمنٹ کی جو زمین نہیں ہوتی، خالصہ زمین تھی، میں نے خون پسینہ ایک کیا، میں نے اس میں بیج بویا اور یہ کھجور کا درخت آیا، میں اس کو
پانی دیتا رہا، اس کی آبیاری کرتا رہا، اور آج جب پھل دینے لگا تو تو نے اپنے چار دیواری کے اندر کلی اور تو کھا رہے، تیری اولاد کھا رہے، حرام ہے ایک کھجور تم پر، تیری اولاد پر، اور میں صحرائے محشر میں انبیاء کے سامنے بڑے بڑے کام کر تم سے پوچھوں گا۔ تو میں نے اس شخص سے کہا بخدا مجھے نہیں پتا تھا یہ زمین، میں نے پلاٹ خرید لی، پلاٹ کے اندر تھا، لیکن اپنے بچوں کو نہیں روک سکتا، کھجور کی درخت اتنے بڑے ہوتے بچے چڑھ بھی نہیں سکتے، لیکن جو گرتے ہیں میرے بچے وہ کھا رہا، نہیں پتا وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اب مجھے بتائیں یہ عالم میں کیا کروں؟ بولا نہیں، بس کسی وقت تم رو رہے تھے، چلو نا ابھی میں چلتا ہوں، اور رسول خدا چلے، رسول چلے، علی چلے، اور یہ بندہ چلے، تینوں چلے اس بندے کے پاس۔ سب سے پہلے رسول خدا نے فرسٹ آف آل کیا کہا، دیکھو تم جو قیمت اس ٹری کے درخت پہ لگا دو گے ہم تمہیں ادا کر دیں گے، اس کو سکون کا سکھ کا سانس لینے دو، خدا تمہیں پاسبل کیا کہہ رہے یا رسول اللہ، ساری زندگی کی کمائی ایک آنکھ کی قیمت میں دے دوں، مجھے اینی ہاؤ میرا یہ درخت چاہیے، اور ایک کھجور اس کے لیے اس کے اولاد کے لیے جائز نہیں۔ رسول اللہ چاہے ایک دین میں دے دیتا ہوں، یہ درخت اس کو دے دوں، باہر ہم 2 درخت تمہارے لیے خریدیں گے۔ زندگی ہوتے کچھ لوگ نہیں، آپ 10 بھی دے دیں مجھے قبول نہیں، مجھے میرا اپنا یہی چاہیے۔ پھر رسول اللہ نے کہا اب تم ریجیکٹ نہیں کرو گے، میں وہ دین تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پتہ رسول نے کیا کہا، یہ قرآن ناطق علی کا ہے، اور اس کے بعد ہاتھ میں قرآن صامت کو لیا، قرآن ناطق ایک دبا، قرآن صامت دوسرا دبا، اور میں رسول خدا لسان وحی سے تمہیں وعدہ دے رہا، تم یہ درخت اس کو دے دو، جنت میں تمہارے نام ایک درخت خدا لگا دے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچا، اس کے بعد کہتے جان ہے تو کیا ہے، جہان ہے، کیا مجھے آپ لالی پاپ دے رہے یا رسول اللہ، مجھے نہیں چاہیے، میرا عمل، میرا نماز، میری نماز، میرا روزہ، میں جانتا ہوں نا، میں خود جواب دوں، مجھے کوئی جنت میں آپ کے ہاتھوں درخت نہیں چاہیے، آپ کے دل آپ کو مبارک، مجھے میرا یہی کیا چاہیے، درخت چاہیے۔ یعنی مطلب اس نے جنت کو بھی ریجیکٹ کیا، میری طرف رکھیے گا۔ امام علی نے سر پکڑ لیا اور مولانا نے کہا الحسود لا یسود، جو جیلسی ہے نا، جو حاسد ہے نا، وہ اس آگ میں یوں چلتا رہے گا، اسے حاصل بھی کچھ نہیں ہوگا، اور جل جل کر انزائٹی کا شکار بھی ہوگا، فائدہ بھی اسے کچھ نہیں ملے گا، اور وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر، انزائٹی کا شکار ہو کر، وہ جو نعمتیں ہیں اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ یہ حسد کی آگ میں جل رہے، اس کا پرابلم وہ درخت نہیں تھا، اس کا پرابلم وہ جیلسی، وہ حسد کی، اس کا گھر کیوں بنا، اس کو پلاٹ کیوں ملے۔ ایسے تو ہزاروں لوگ ہمارے یہاں بھی رہتے ہیں جن سے خوشی برداشت نہیں ہوتی، تو مولا علی سر پیٹتا ہوا واپس چلے گئے، اور اسی طرح رسول خدا بھی واپس چلے گئے۔ راستے میں ان کی ملاقات ہوتی ہے ایک شخص سے جس کا نام ہے، یاد رکھیے گا، ابو دہدا۔ کیا نام ہے؟ ابو دہدا۔ اور زکریا علی غزوات میں مسکراتا ہوا چہرہ آپ کیوں آج کے دن لٹکا ہوا نظر آ رہا؟ یا رسول اللہ رحمت للعالمین کا نورانی مسکراہٹ والے چہرے آج کیوں اس طرح پریشان نظر آ رہے ہیں؟ علی تمہیں بھی ٹائم ملا، چھوڑ دو جاؤ۔ ابو دہدا ذرا ضدی اور شارپ ٹائپ کا تھا، میں نے چھوڑ دی، مجھے بتائیے نا کیا پرابلم ہے۔ علی نے کہا جو پرابلم میں سالو نہیں کر سکتا تم کیا کرو گے؟ بتائے مجھے مولا علی پلیز، میں آپ کا غلام ہوں نا، بتائے ہوا کیا ہے۔ مولا علی نے وہ قصہ کہانی سب اس کے سامنے کھول کے رکھا۔ ابو دہدا خوش، پتہ ہے کیا کہا؟ اس کی دکھتی رنگ کو میں جانتا ہوں، آپ مجھ کو چھوڑ دیں، لیکن وعدہ کرے یا رسول اللہ، یہ علی کا وعدہ ہے، یہ قرآن صامت کو گواہ رکھ کر آپ وعدہ کریں، اگر میں نے اس درخت کا سند لا کے آپ کے ہاتھ میں تھما دیا، آپ جنت میں وہ درخت میرے نام کر دیں۔ رسول اللہ میں گیا نہیں مانا، یہ گیا نہیں مانا، جنت کی درخت کے ساتھ بھی وہ ڈیل کرنے کو تیار، تو کیا کرے گا؟ کہا مجھ کو چھوڑ دے۔ ابو دہدا ہنستا ہوا روتا ہوا چلا گیا۔ ٹھیک آدھے پونے گھنٹے بعد یہ نا ہاتھ
ہاتھ میں یوں لہراتا وہ واپس آیا. یا رسول اللہ میں نے میرا وعدہ پورا کر لیا. یہ دیکھیے اس درخت کا سند ہے, یہ آپ گھر کے مالک کو دے دیجیے گا, اور پہلے مجھے چاہیے میں اس وقت آپ کے ہاتھ میں یہ سند دوں گا, مجھے جنت میں درخت کا سند دے دیجیے. کیوں اتنی جلدی؟ اس لیے کہ مجھے نہیں وہ موت کروائی تھی. میں چاہتا ہوں میرے کفن میں مشہور رکھوں, نقین آئے, منکر آئے سوچنے کے لیے, سوال کرنے کے لیے. میں ان سے کہوں گا ایڈوانس بکنگ جنت میں ہو چکی ہے, مجھ سے کوئی سوال و جواب نہ پوچھو, سند چاہیے. دیکھو یہ محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین خاتم انسان کی تھنکنگ ہے نا, یہ معرفت کا لیول ہے. اب دیکھیے گا بس میں مسائل کے جانب بڑھوں اور آگے کل تبلیغ کروں گی. جیسے ہی رسول خدا نے قلم اٹھا کر علی کے ہاتھوں میں کاغذ سے لکھنے لگا, میں رسول محمد مصطفیٰ مہر نبوت لگا کر یہ سند اس کو دے رہا, جنت میں اس کے نام ایک درخت مل جائے گا. ابھی رسول یہ لکھ رہے تھے. اب آپ تصور کیجئے گا, محراب میں نہیں, میدان جنگ میں نہیں, زہرا کی دہلیز پر نہیں, مدینہ کی گلیوں میں رب کو اس کی یہ ادا اس قدر پسند آئی, وہیں پہ راستے میں جبرائیل امین نازل ہوئے. پتہ ہے نازل ہوئے جبرائیل اکیلے پرو پھیلا کر جھومتا ہوا نہیں آیا, جبرائیل دو چیزوں کو لے کر آیا. کبھی سوچا تھا جبرائیل دو چیزوں کو لے کر آیا, ایک لوح جس کے اوپر لکھا گیا تھا تیری یہ ادا فضل و بخشش, حسین نے خط میں لکھا تم میرے لیے ایک نکال لو, میں تمہیں ریٹرن میں کیا دوں گا, آزاد کروں گا. اس خط میں مطلب اس وقت پہ کیا لکھا ہوا تھا, تیری یہ ادا کو اس قدر پسند آئی, بخشش بانٹنا کہ وعدہ ہوا تھا ایک درخت کا, خدا کی قسم اب اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک محل سجا دیا ہے. ہاں محل سجا دیا ہے. اور سیکنڈ کی یہ دوسرے مبانی, یہ کیا چیز لے کر آئے ہو, پتہ ہے آپ کو کیا تھا, سورۃ المبارکۃ اللیل نازل ہوا, سورہ مبارکہ لیل نازل ہوا. اور اس کی آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 میں خدا نعرہ لگاتا ہے کس کے لیے, بانٹنے والوں کے لیے. تمہیں کیسے اس کو منایا, پتہ ہے ابو درداء نے کیا کہا, میں نے اس سے جا کر کہا یار مت لڑو, دیکھو نا اس کو, تم کیوں لڑو, علی کو نہیں مانا, محمد کو نہیں مانا, میں کسی کی باتوں میں نہیں آنے والا. کہنے لیکن میں نے اس کو بتایا کہ آؤٹ آف مدینہ سے باہر میرا فارم ہاؤس ہے, وہ میں تمہیں دے دوں گا. اس فارم ہاؤس میں 40 کھجور کے درخت تھے, وہ بھی پلس میں تمہیں دے دوں گا, تم خالی یہ ایک درخت اس کو دے دو. اسے تو کیا کر رہے تو آج میں اپنے آپ کو دکیل رہے, اسے تو لوزر میں ہوں یا تو بے وقوف میں ہوں, یا تو یہ وقت بتائے گا. میرا یہ عمل وقت کو اتنا پسند کہ مجھے فارم ہاؤس جنت میں میرے شان میں سورہ مبارکہ لیل کو نازل فرما دے گا. اب وہ کون کون سی آئے تھے, کل کے مجلس میں آپ کو بتا دوں گی. امام حسین نے کہا تم میرے لیے خط میں لکھا, کہاں نہیں خط میں لکھا کہ تم میرے لیے بانٹو, میں دو جسم ایک جان بن کر لائٹس آف کر دیجیے گا, تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا. چلیے اپنے دلوں کو لے کر چلیے گا. آج سب سے بڑی تو یہ کہیے گا پیپر میں پریشانی ہے, مولا میرا آپ سے وعدہ ہے میں صبر کر دیجیے, مولا میرا آپ سے وعدہ ہے میری حیثیت کے مطابق جہیز میں, ایجوکیشن میں, ٹریٹمنٹ میں جو مجھ سے ہوگا میں وزیر بخشش مطلب میں ضرور کروں گی, کسی کو راہ دکھا کر بھی. دیکھیے نا حسین سایہ بن کر کس طرح آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. عزیزان ہمارے دلوں کو لے کر چلیے گا سوئے میدان کربلا. اگر اب تک شفا لینے میں کامیاب نہیں ہوئے آج لے لیجیے گا, مجھے نہیں معلوم اب آج تلک بس ختم ہونے والا ایک ہفتے کی بات ہے. اگر اب تلک عرش کو ہلانے میں کامیاب نہیں ہوئے آج احنا کر یہاں سے چاہیے گا. اجرکم اللہ, خدا سوائے غم حسین کے کسی غم میں آپ کو نہ رلائے, کہاں لے چلو آپ کو. وہ غم جس نے زینب کو کھا لیا, وہ درد جس سے زینب ٹوٹ گئی, وہ درد جہاں زینب ٹوٹی ہوئے نیزے کا سہارا لے کر زمین سے اٹھتی تھی, پھر دوبارہ بنے لشکر
جھا کر گرتی تھی اجرتم اللہ، میں صرف اشارہ کروں گی خدا کے پیاروں کو سلامہ رکھے، لیکن جنازہ اٹھی بھی تو عزت سے جنازہ اٹھے. خاندان والے کندھاروں سلام اس غریب پر جس کے جنازے کو کربلا کی منڈی کے مزدوروں نے اٹھا لیا. سلام اس غریب پر کفن کے بدلے خاک کربلا سے آلودہ تھا. سلام اس مظلوم پر صدر کافور کے بدلے اپنے ہی خون لگتا حسین پر. یا اللہ یا اللہ
اس مجلس کو قبول فرما دے.